مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. اسی میں دوسرا آیا اللہ کی ربوبیت پر دل کا مطمئن ہو جانا، کہہ دینا میرا رب اللہ ہے. اس پر استقامت کے معنی کیا ہوں گے؟ اب اللہ کا ہر حکم واجب التنفیذ، واجب الاطاعت، ورنہ استقامت کہاں ہوئی؟ پھر ایک استقامت باطنی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو، کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو، اللہ نے چھینا ہے، کوئی حکمت ہوگی. یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو استقامت کا ہو. رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ یہ ایسا ہو جانا چاہیے، یہ یوں ہو جانا چاہیے. یہ کیا حرف آرزو؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، تم کاہے کی آرزو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ ہے استقامت. اسی استقامت کے اندر پھر توکل ہے. کوئی بھروسہ دنیا کے اسباب پر، مادی ذرائع پر نہ ہو، نہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں پر ہو. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. محنت ہمیں کرنی ہے اپنی امکانی حد تک، اعدوا لہم ما استطعتم، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ان اسباب و وسائل سے نتیجہ برآمد ہوگا. نتیجہ اللہ کی مرضی سے برآمد ہوگا. توکل تمہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة هود: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة النمل: انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج ہم اللہ کے نام سے جو دوسرا حصہ ہے شروع کر رہے ہیں، جس کا تعلق ہے ایمان کے مباحث سے. اس میں پہلا سبق جو ہے وہ آیت بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے. آیت بسم اللہ پر سب سے پہلے ہمیں گفتگو کرنی ہے. اس آیت کے بارے میں اگرچہ ایک اختلاف ہے اور ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، پرانا ہے، کوئی جدید نہیں ہے. آیا یہ آیت ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے لکھی ہے، سورہ بقرہ سے پہلے لکھی ہے. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور وہ سورہ توبہ ہے. باقی 113 سورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی موجود ہے. لیکن آیا یہ ان سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں؟ اس ضمن میں مدینہ منورہ، بصرہ اور شام کے جو قرات ہیں، قاری حضرات، اساتذہ قرات، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صرف بطور علامت، فصل کے طور پر، کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، یا ان دو سورتوں کے مابین یہ ایک نشانی ہے فصل کی، اس کے طور پر درج ہے. اور یہ آیت قرآن مجید میں صرف سورۃ النمل میں آئی ہے، جس کی کہ میں نے ابھی تلاوت کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، وہ شروع اس طرح ہوا تھا: انہ من سلیمان. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہے اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. صرف یہ مقام ہے قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کہ جس میں یہ قرآن مجید کے متن کا حصہ ہے. باقی یہ صرف 113 مرتبہ لکھی گئی ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیات میں شمار نہیں ہوگی. اس کے برعکس رائے ہے. یہ رائے جو ہے، جو میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے قراء کی ہے، اس کے برعکس ایک رائے ہے کہ یہ ہر سورت کا ایک جز ہے، اس کا لازمی حصہ ہے اور اس میں شمار بھی کی جائے گی. یعنی جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 شمار ہو گئی۔ یہ دوسری رائے ہے کہ جو کوفے کے قراء جو تھے ان کی رائے ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے قراء کی رائے بھی ہے اور کوفے کی رائے ہے، اور یہی رائے امام شافعی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس سے 2 نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک تو صرف علمی طور پر کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے ضمن میں بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا۔ 113 کا فرق تو یہی ہو گیا، آیا 113 مرتبہ آیت بسم اللہ شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کریں گے تو 113 تعداد بڑھ جائے گی، نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ اور اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو، اور پھر جب طوفان آیا اور وہ کشتی نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا تو کہا گیا قالا، کہا انہوں نے ارکبوا فیہا، اے اہل ایمان اب اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، جب بھی وہ لنگر انداز ہوگی تب وہ اللہ ہی کے نام سے ہوگی۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا سورہ نمل میں حضرت سلیمان نے خط لکھا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، پوری آیت جو کہ تو اس خط کے اندر موجود تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون بہت قدیم ہے، اور یہ بات کہ جو کام بھی انسان شروع کرے وہ اللہ کے پاک نام سے شروع کرے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آئے ہیں۔ اللہ، اگرچہ اس سے پہلے ہمارے جو بھی اسباق ہو چکے ہیں 4 ان میں یہ لفظ آ چکا ہے، بار بار آیا ہے، لیکن میں نے اس کی وضاحت جو ہے اس کو اپنے ذہن میں مؤخر کیا ہوا تھا اسی درس کے لیے کہ آیت بسم اللہ کا درس ہوگا تو پھر یہ کہ وہاں تفصیل سے ان تینوں ناموں کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ اللہ، الرحمن، الرحیم، 3 عظیم نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ایک رائے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، اور یہ در حقیقت مشتق نہیں ہے اسم علم۔ دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ کہ یہ الہ سے بنا ہے، جیسے اللہ کے باقی تمام نام جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ نام بن جاتا ہے۔ علیم، علیم صاحب علم ہستی، العلیم یہ اللہ کا نام ہو گیا، وہ ذات جس کا علم کامل ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، مطلق ہے، ذاتی ہے۔ یہ ساری بحثیں ہم کر چکے ہیں حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں۔ تو یہ العلیم، قدیر اللہ کی صفت ہے، قدیر القدیر، رحیم الرحیم، الف لام لگنے سے وہ نام بن جاتا ہے۔ اسی طرح الہ سے الف لام ایڈ ہوا ہے، الالہ، الالہ میں سے بیچ کا الف نکل گیا، دونوں لام جڑ گئے، اللہ۔ یہ ہے گویا کہ اس میں باری تعالیٰ کی گویا کہ گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر بنا ہے۔ اب یہ کہ یہ الہ کا مادہ کیا معنی دیتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا علم یہ مادہ ہے، اس مادے سے کیا کیا معنی نکل رہے ہیں اور اس کے مطابق الفاظ ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الف لام ہے کا مادہ ہے، اس کے کیا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے، ایک مفہوم ہے جیسے کہ کوئی کہے گا علیہ الفصیل الی امہ، کوئی دودھ دینے والا جانور ہے، کوئی بھینس ہے، گائے ہے، آپ نے اس کا بچڑا جو ہے یا کٹا اسے کہیں دور باندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ، اگر کہیں وہ اس کی رسی کھل جائے یا کھوٹا اکھڑ جائے تو دوڑ کر جائے گا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف۔ یہ ہے علیہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ جسے کہ ماں سے جدا کیا ہوا تھا، اس کو باندھا ہوا تھا علیحدہ، ماں علیحدہ بندھی ہوئی تھی، وہ بچہ علیحدہ بندھا ہوا تھا، وہ اگر چھوٹ گیا تو بجلی کی طرح دوڑے گا، وہ جائے گا علیہ الفصیل۔ تو گویا کہ انسان بے اختیار دوڑے کسی ہستی کی طرف، یہ ہے علیہ۔ اس معنی میں اس لفظ کے اندر جو مفہوم ہے وہ عوام الناس کا جو تصور ہے اللہ کا، تکلیف میں اللہ کو پکارنا،
حاجت میں اللہ کو پکارنا، مصیبت میں اللہ کو پکارنا، کوئی بھی اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو جیسے وہ ماں سے بچھڑا ہوا بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی یہ بندہ لپکتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کی رحمت کی دعائی دیتا ہے، اللہ سے حاجت روائی کی درخواست کرتا ہے، اللہ سے رزاقی کا حوالہ دیتا ہے، پروردگار میں بھوکا ہوں، میرے لیے رزق کا بندوبست فرما۔ یہ گویا کہ علیہ الفصیل و الی امہ، اس سے جو مفہوم بنتا ہے یہ عوام الناس کا تصور الہ یہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام، یہ سورہ حدید جو آخری ہمارا درس ہے میں نے آپ کو بتایا، اس میں آئے گا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا ہے، سب سے پہلا جس سے پہلے کچھ نہیں، وہی آخری ہے، سب سے آخر جس کے بعد کچھ نہیں، وہی ظاہر ہے، بالکل ظاہر، اظہر من الشمس، وہی باطن ہے، اتنا چھپا ہوا، اتنا مخفی، اتنا خفیہ کہ کوئی اسے جان نہیں سکتا، کوئی اس کے گناہ کو پا نہیں سکتا۔ تو الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ فلاسفہ تو یہی کہیں گے ہم نہیں جانتے، ایگنوسٹسزم کسے کہتے ہیں، ہمیں کچھ حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہم حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے، اور یہ باقاعدہ ایک مکتبہ فکر ہے ایگنوسٹسزم۔ اسکیپٹسزم کسے کہتے ہیں؟ ایگنوسٹسزم کہتے ہیں لا ادریت، لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، لا ندری، ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جان سکتے، یہ ہے ایگنوسٹسزم۔ اسکیپٹسزم ارتیابیت، ہر چیز کے بارے میں شک، پتہ نہیں یہ کائنات بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں، یہ میرا وہم ہی ہے، خیال ہی ہے، گمان ہی ہے، اب یہ ارتیابیت ہے، یہ اسکیپٹسزم۔ مشفق متعطف۔ اب آئیے الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ رحمان کے بارے میں مسند ایک رائے یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں، یہ رحمان، را کے بعد خے، اور یہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو ہمارے پٹھان بھائی جو ہے وہ رحمان کو رحمان ہی پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہاں کے اوپر نقطہ لگا کر بولتے ہیں رحمان، رحمان گل۔ تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی سابقہ کسی اور لینگویج کا لفظ تھا یہ، اور یہ عربی کے اندر داخل ہوا ہے، دخیل ہوا ہے، اور اس سے رحمان بن گیا ہے، اور یہ بھی اس میں ذات کی طرح بیہیو کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ الف لام کے بغیر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ منادہ اگر ہو جائے اور کسی کے ساتھ وہ مضاف الیہ بن جائے، مضاف بن جائے، تو پھر رحمان جو آ سکتا ہے، ورنہ الرحمن۔ بہرحال یہ کہا گیا تھا، سورہ الفرقان کی آیت ہے قالوا وما الرحمن، جب ان سے کہا گیا رحمان کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ اتامر ان نسجد لما تامرنا، اے محمد کیا ہم اسے سجدہ کریں گے جس کا کہ حکم تم ہمیں دو گے؟ وزادہم نفورا، اور ان کے اندر نفرت کا اضافہ ہو گیا۔ تو عرب نے پہلے رحمان کے لفظ کو قبول کرنے سے ابا کیا، یہ کیا کہاں سے لے آئے تم یہ لفظ، یہ تو ہمارا لفظ نہیں ہے، حالانکہ موجود تھا یہ لفظ، لیکن یہ کہ بہت شاذ استعمال ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، پھر آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صاحب ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ رحمان کا لفظ موجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ نام بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا، اصل لفظ اللہ اللہ اللہ، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا، یا وہ اس میں ذات ہے، اس میں علم ہے، مشتق ہے ہی نہیں، اور وہ اس میں جامد ہے، اور یا پھر وہ الہ سے اللہ بنا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ عربی ہے، اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی دو شانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے آپ بہت سی تفاسیر کے اندر اگر دیکھیں گے تو کافی اس میں بہت سے اقوال آپ کو مل جائیں گے، کنٹراڈکٹری بھی مل جائیں گے۔ یہ صرف ایک مادہ ہے رحمت، رحم، را ہا میم، جس سے اللہ کے دو نام ہیں، باقی کسی اور مادے سے دو نام نہیں ہے، ایک ہی نام بنے گا۔ یہاں دو نام ہیں رحمت سے، رحمان رحیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ رحیم ہے فعیل کے وزن پر۔ فعیل جو ہے عربی زبان میں آتا ہے کسی ایسی صفت کے لیے جو مستقل ہو، علیم، جس کی صفت علم جو ہے
وہ مستقل ہے، دائمی ہے، عارضی نہیں ہے. وہ حسین جس کا حسن جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے. تو فعیل کے وزن پر جتنے لفظ بھی بنیں گے ان کے اندر دوام اور تسلسل ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے. اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ. فعلان یا فعلان یہ دو آتے ہیں کہ جس میں کوئی کیفیت نہایت ہیجانی ہو، طوفانی ہو. اب ہیجان یہ خود اسی رحمان کے وزن پر ہے، طوفان فعلان کے وزن پر ہے. عرب اگر بھوکا مر رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں، انتہائی بھوکا ہوں، انا جوعان. اگر بہت پیاسا ہوگا انا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، پیاس سے مرا جا رہا ہوں. اسی طرح قرآن مجید میں لفظ آتا غضبان، نہایت غضبناک، نہایت غصے میں. یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے کوہ طور پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تمہاری غیر حاضری میں سامری نے گمراہ کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک بچڑا تراش لیا ہے، بنا لیا ہے، اور بچڑے کو پوجنے لگے. اب اس کی سے جو غصہ آیا ہے اپنی قوم پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جلالی مزاج کے آدمی تھے. قبطی کو ایک مکہ مارا تھا مصری کو اور اس کی جان نکال دی تھی. اسی کے نتیجے میں پھر وہاں سے مفرور ہو کر جانا پڑا تھا مدین، اور وہاں رہے کئی سال، 10 سال لگے. یہ مزاج جو ہے، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو غضبان اسفا، موسیٰ جب لوٹے ہیں تو نہایت غضبناک تھے اور نہایت افسوس کے اندر کہ میری قوم نے جس کو اللہ نے میرے ذریعے سے نجات دی، غلامی کے بندنوں میں بندھے ہوئے تھے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت گزاری کے لیے، اور آج یہ ہو گیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو جو غضب اور جو غصہ آیا ہوگا اس کا ایک ظہور بھی ہوا کہ انہوں نے وہ جو پتھر کی سلوں پر اور تختیوں پر تورات کے احکام عشرہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیے تھے وہ تو زمین پر پٹک دی. تو اس وقت میں بیان کر رہا تھا کہ اس وزن پہ جو لفظ آتے ہیں غضبان، عطشان اور طوفان، جوعان، یہ سارے ہیں کسی شے کے اندر انتہائی ہیجان بھی اسی وزن پر ہے، جوش و خروش کی انتہا ہو. فرض کیجئے کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گاڑی میں سفر کرتے جا رہے تھے، آپ رکے، دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک ماں ایک بچہ، ماں فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، اور شیر خوار بچہ جو ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا رو رہا ہے. باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہے ہی نہیں، اس عورت کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہو رہی. کون انسان ہوگا کہ جس کے دل میں رحمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیدا نہیں ہو جائے گا؟ یہ بچہ جو رہ گیا ہے بالکل بے آسرا، اس کا کوئی سہارا نہیں رہا، میں اس کی سرپرستی قبول کر دوں، میں اسے لے لوں، میں اسے پروان چڑھاؤں، اس کی کفالت کا ذمہ میں لے لوں. یہ ہے جوش آپ کے اندر، رحمت کا، رحمانیت والا جوش پیدا ہوا. آپ نے کہا یہ بچہ بھائی میں اس کی پرورش میں دیتا ہوں، اپنے ذمہ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے اندر وہ جوش پیدا ہوا آپ کی رحمت میں. لیکن عین ممکن ہے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ پچھتائیں، یہ میں کیا کر بیٹھا، میرے اپنے بچے اتنے تھے، پہلے اتنا بوجھ تھا، ایک اور بوجھ میں نے لے لیا ہے. چونکہ ہمارے ہاں وہ جوش تو ہے، دوام نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کیا ہے؟ جوش بھی ہے، دوام بھی ہے، اور دونوں مستقل ہیں. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید میں آتی ہیں جن میں حرف واو درمیان میں نہ آئے، الرحمن والرحیم، یہ تو ہو جائے گی مغایرت. اللہ تعالیٰ کی صفات جہاں قرآن میں آتی ہے واو حرف نہیں آتا بیچ میں. صرف ایک استثناء ہے، چونکہ اس آیت کا حوالہ آج آ چکا تھا اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں. سورہ حدید کی آیت جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں واو کا اضافہ، وہ اول ہے، وہ اور آخر ہے، اور ظاہر ہے، اور باطن. باقی ہر جگہ بغیر واو کے آتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. الملک والقدوس والعزیز والحکیم نہیں، بلکہ ایک آیت میں سورہ حشر کی 8 الفاظ اللہ کے آئے ہیں. الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر.
8 اسما، کہیں حرف واو نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے۔ واو ڈالیں گے تو اس میں فصل ہو جائے گا، اور فصل جو ہے ذات باری تعالیٰ کی صفات کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود، تو اس کی ذات میں رحمت خداوندی جو ہے وہ شان رحمانیت کے ساتھ اور شان رحیمیت کے ساتھ بیک وقت موجود ہے۔ اور اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ شان رحیمی اور رحمانیت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام ہمارے لیے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے، واقعہ یہ ہے کہ بڑی جرت کی، ہمت کی، ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، میں بھی بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے مجھے ڈھانپ لے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ یہی وجہ ہے سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، اس قدر خوبصورت الفاظ، کس قدر جو ہے صوتی آہنگ، اس کا ملکوتی غنا، اس کی اپنی ایک جو ہے وہ میوزک، اس کا سمجھئے غنا موسیقی ہے۔ تو وہ سورۃ الرحمن جو ہے اس کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ 4 چوٹی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نام میں چوٹی کا نام الرحمن، اللہ نے جو کچھ سکھایا انسان کو اس میں چوٹی کا علم، علم القرآن، اللہ نے جو کچھ تخلیق فرمایا اس میں چوٹی کی تخلیق، کلائمیکس، خلق الانسان، اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائیں ان میں چوٹی کی صلاحیت علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ ہیں 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو قرآن میں بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ الرحمن الرحیم تو ایک جوڑے کی شکل میں بہت مرتبہ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں، تو یہ تینوں کے بارے میں آج میں نے چاہا کہ قدر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے درس کے دوران یہ آئیں گے تکرار کے ساتھ، لیکن یہ کہ ہر موقع پر اس کی یہ وضاحت ممکن نہیں ہے۔ مشفق متعطف متعطف الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، 2 اعتبارات سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ ایک تو ترتیب مصحف میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی ہے، پھر سورہ بقرہ ہے۔ ایک ترتیب نزولی میں بھی یہ پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہ مکمل سورت تو نہیں ہے نا، سورۃ العلق تو 19 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے 5 یہ ہیں۔ دوسری وہی سورہ نون، 7 آیتیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اب یہ 7 آیتیں ہیں۔ سورہ قلم تو غالباً 54 آیات پر مشتمل ہے، اگر مجھے مغالطہ اگر نہیں لگ رہا تو گویا کہ اس سے پہلے سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیات 7 نازل ہوئی۔ یہ سب کے سب جو ہیں
یہ متفرق آیات ہیں، صورتیں نہیں. 5ویں وحی ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ مکمل سورت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو دونوں اعتبارات سے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی سورت ہے قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے بھی پہلی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی. عربوں کا ایک خاص ذوق ہے، اور اس ذوق کے مطابق سورۃ الفاتحہ کے معاملہ بھی ہوا ہے. جو چیز انہیں بہت پسند ہوتی ہے اس کے لیے نام بہت سے رکھ دیتے ہیں. شیر کے لیے 5000 الفاظ، تلوار کے لیے اتنے الفاظ، گھوڑے کے لیے اتنے الفاظ. تو سورہ فاتحہ کے بھی بہت سے نام رکھے گئے. ایک سب سے زیادہ عام جو ہے، اور جو گویا کہ اس کا اسم علم بن گیا، حالانکہ وہ بھی صفاتی نام ہے، الفاتحہ. فتح یفتح کے معنی کھولنا. دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، اوپننگ سورہ، یہ انگریزی کے حوالے سے فتح، فتح کے معنی میں اوپن کرنا، کھول دینا، کھولنے والی سورت. یعنی یہ کہ مصحف کو کھولتے ہی جو سورت سامنے آئے گی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ. تو یہ گویا کہ اس کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ اس کا اسم علم کی حد تک ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا نام. پھر اس کے ناموں میں سے ام القرآن، قرآن کی جڑ، قرآن کی ماں. اساس القرآن، قرآن کی بنیاد. السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ بھی اس کے 2 نام ہیں. ایک حدیث ابھی میں آپ کو سناؤں گا اس کی روح سے. اصل میں یہ آیت ہے سورہ حجر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنایا ہے حضور پر. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اے نبی، ہم نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان غافلوں کو جو دولت دنیا کی دے رکھی ہے، کبھی آپ کی نگاہ اس کی طرف نہ اٹھے، کبھی آپ کی نگاہ ادھر نہیں اٹھنی چاہیے. ہم نے آپ کو جو شے دی ہے وہ سب سے بڑی قیمتی شے ہے. سبعا من المثانی والقرآن العظیم آپ کو عطا کیا ہے. ان کی دولت، ان کا ساز و سامان، ان کے پاس جو کچھ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں اس دولت کے مقابلے میں جو ہم نے آپ کو دی. یہ جو ہے سبع من المثانی والقرآن العظیم، حدیث میں ابھی میں آپ کو سنا دوں گا، اس میں بتایا گیا یہ سورہ فاتحہ ہی کے لیے الفاظ استعمال ہوئے. تو الراقیہ بھی ہے، اسی کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کی جائے. تو اگر کرنا ہی ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنی ہے، تو کسی اور شے سے نہ کرو، سورہ فاتحہ سے کرو، جو سب سے اونچی شے، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، جو اس نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے. جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے، اس کے لیے اب سب سے پہلے تو آپ حدیث سن لیجئے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بن کعب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا. یہ ابی بن کعب جو ہے یہ انصاری صحابہ میں سے تھے، اور یہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. یہاں تک کہ حضور کے اپنے الفاظ ان کے لیے یہ وارد ہوئے ہیں، اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا عالم، اس لیے کہ اس وقت جو قاری ہوتا تھا وہ عالم ہوتا تھا، زبان ان کی اپنی تھی. آج ہمارے ہاں تو قاری وہ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے. قرات انہوں نے سیکھ لی ہے بہت اچھے انداز میں، وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہیں علم حاصل نہیں ہے. اس وقت کا معاملہ یہ نہیں تھا. تو عالمہم اقرأہم، سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا عالم قرآن جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے. تو ان سے بڑی محبت کے ساتھ پوچھا، اتحب ان اعلمک سورۃ، اے ابی کیا تم چاہو گے کہ میں تمہیں وہ سورت تلقین کروں، وہ سورت سکھاؤں، بتاؤں، لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، جس کے مثل، جس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی خود قرآن میں نازل ہوئی. بے مثل صورت. قرآن میں بھی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جوڑوں کی شکل میں آیتیں ہمیں مل جاتی ہیں، ایک ہی مضمون مختلف پیرایوں میں قرآن میں بیان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ جس کا کوئی جوڑ جو ہے موجود نہیں.
قال نعم یا رسول اللہ، یہ حضور نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تلقین کروں وہ سورت کون سی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ ضرور اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تقرأ فی الصلاۃ، اچھا ذرا مجھے سناؤ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ قال فقرأ ام القرآن، تو حضرت ابی بن کعب نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہی ہے وہ سبع مثانی جس کا سورہ ہجر میں تذکرہ کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ معلوم ہے آپ فجر کی نماز پڑھتے 4 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اسی طریقے سے رات کی عشاء کی نماز پڑھتے سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جانے والی، سبعاً 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور والقرآن العظیم، اور یہ خود اپنی جگہ پر قرآن عظیم ہے، اپنی جگہ پر اس کا رتبہ کیا ہے؟ یہ قرآن عظیم، بہت بڑا قرآن یہ ہے۔ الذی اعطیتہ، یہ وہ قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ افضل القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی صورت۔ اور عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ 2/3 قرآن کے مساوی ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت کے لیے کچھ میں نے حوالے آپ کو دے دیے۔ اب آئیے چوتھی بات، یہ نماز کا جزو لازم ہے، اصل نماز یہی ہے۔ یہ تو بعد میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ، اگلا جو درس ہوگا اس کے حوالے سے بہت سی باتیں واضح ہوں گی۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ مشفق متعطف چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، یا باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہو؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو 4 رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں، مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لیں اپنے دل میں یا پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر
اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے. یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. اب آئیے اصل نماز سورہ فاتحہ ہے. اس کو میں اصل میں عرض کروں گا جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایک حدیث قدسی کے اعتبار سے کہ جس میں الفاظ آتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. فنصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا میں نے دیا. تفصیل سے گفتگو ہوگی اس حدیث پر انشاءاللہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان الفاظ کے بعد پھر ساری شرح بیان کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا بیان کیا. جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ولعبدی ما سال، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کس معنی میں؟ یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے بندے کا، میری ہی بندگی کرے گا، مجھے سے مدد مانگے گا، اور جو اس نے مدد مانگی ہے میں نے دی، گرانٹڈ. اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا. اس اعتبار سے اصل نماز قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اس صلاۃ کے اعتبار سے جان لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ ہی کی شرح آئی ہے، تو گویا کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے. ایک اور اس کا جو تمہیدی مضمون آ جائے، اس کی آیات کا معاملہ جو ہے 7 آیات متفق علیہ، سب کے نزدیک 7 آیتیں. اب دیکھیے گڑبڑ واقع ہو جائے گی. شوافے کے نزدیک، اہل حدیث حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو آیت نمبر 1 ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 ہو گئی. لیکن آخر میں آ کر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2 آیتوں کو انہوں نے ایک بنا دیا، اس لیے تعداد 7 کے ساتھ رہ گئے. چونکہ 7 من المثانی قرآن میں آ چکا ہے، حدیث میں آ چکا ہے، یہ 7 ہیں جو دہرائی جانے والی ہیں، لہذا تعداد کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں. چاہے کسی نے آیت بسم اللہ کو اس کا جز مانا تو اس نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان دونوں کو ایک آیت مانا. لکھنے میں بھی آتا ہے، ان دونوں کے درمیان گول دائرہ نہیں آتا، 5 لکھا ہوا ہوتا ہے. گول دائرہ آیت کے مکمل متفق علیہ ہونے کی علامت ہے. یہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی در حقیقت کسی بنیاد پر ہیں. اب اصل بات یہ سمجھنی ہے کہ موضوع کیا ہے اس سورت کا. پہلے ترجمہ کر لیں. اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے
جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ تفصیل بعد میں آئے گی، اس وقت صرف یہ کہ یہ ترجمہ یا ترجمانی آپ سمجھ لیجیے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، تفصیل ہم پڑھ چکے، رحمان سے مفہوم کیا اور رحیم سے کیا۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق وہی فیصلہ کرے گا اور کوئی آڑے نہیں آ سکے گا۔ قرآن میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اعلان کیا جائے گا آج کس کے ہاتھ میں ہے اختیار اور بادشاہی۔ دنیا میں تو بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے تھے، فرعون بھی تھا اور نمرود بھی تھا اور یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے اور بش بھی ہے اور وہ فلاں بھی تھے، لیکن آج لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں غیاب سے حضور کی طرف منتقل ہو گیا معاملہ۔ جب ہم کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ دو ترجمے کیوں کیے میں نے؟ عربی زبان میں فعل مضارع میں دونوں چیزیں موجود ہیں، فعل حال بھی اور فعل مستقبل بھی۔ کرتے ہیں یہ اظہار حال ہے، کرتے رہیں گے یہ ایک عہد ہے، یہ وعدہ ہے، قول و قرار ہے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، انہیں انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، جو نہ تو مغضوب علیہم تھے کہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، ولا الضالین، اور نہ گمراہ تھے کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے۔ آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ آمین کا لفظ بھی نوٹ کر لیجیے، یہ لازم ہے، البتہ فرق کیا ہے؟ وہی بالجہر کہیں گے یا خاموشی سے کہیں گے، اس میں اختلاف نہیں ہے، کہنا ضرور ہے آمین۔ اور یہ آمین وہ ہے کہ جو عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، یہودیوں کے ہاں بھی ہے۔ اگر آپ کبھی ان کو پڑھتے سنیں پریئر آمین آمین آمین، یہ ہے، یہ پرانی چیز چلی آ رہی ہے۔ اے رب ایسا ہی ہو، پروردگار ایسا ہی ہو، پروردگار جو دعا کی جا رہی ہے اسے شرف قبول عطا فرما۔ اب اصل میں سوال ہے، یہ ہے فلسفیانہ سوال۔ اصل میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے قرآن مجید میں؟ اسے اساس القرآن کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، یہ کیوں؟ تو حضرات بھی اس میں شریک رہے ہیں۔ ایک مضمون جو بڑی وضاحت سے میں نے اس وقت بیان، فطرت سلیمہ اور عقل سلیم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں حکمت حاصل ہو گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ۔ لیکن یہ شخص جو ہے، جو یہاں تک تو پہنچ گیا، یہاں تک بھی پہنچ گیا، سورہ لقمان میں ہم نے دیکھا یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، نیکی یا بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اور چاہے وہ کسی چٹان میں ہو، زمین کے پیٹ میں ہو یا خلاؤں اور فضاؤں میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ لا ينتهي بالحصر ما